بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے 30 اسباق کے سلسلے میں ہمارا آج کا چوتھا جو درس ہے، سبق ہے، لیسن ہے، وہ ہے روزہ اور نیت کے بارے میں۔ روزے کی تعریف کیا ہے تو اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بدیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس میں عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہونا بھی شرط ہے، یعنی عورت پر اگر حیض نفاس کا وقت آ گیا تو چونکہ عورت پر حیض اور نفاس کی حالت میں روزے نہ ہے، معاف ہے، وہ شریعت کی طرف سے اس کے لیے چھوٹ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ روزے دار جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ فرمایا کہ روزے کے 3 درجے ہیں، یعنی روزے کے 3 درجے ہیں تو روزہ دار کے بھی 3 ہی درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ ہے۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ ان کا روزہ بس یہی کہ پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رہتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ دوسرا ہے خواص کا روزہ، کہ ان کے علاوہ یعنی کھانے پینے اور جماع کے علاوہ جو خاص لوگ ہیں وہ ان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے روکتے ہیں، جیسے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھتے ہیں، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور تیسرا خاص الخاص، یعنی سب سے بیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنی زبان میں یوں کہیں کہ بھئی وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو ان کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ جمیع ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کا یہ روزہ ہوتا ہے۔ جو خاص الخاص یعنی بیسٹ لوگ ہیں سب سے زیادہ۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے، نیت کا وقت۔ تو فرمایا ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے، یعنی سورج کے ڈوبنے سے ضحوہ کبریٰ تک ہے۔ اس وقت میں جب نیت کر لے یہ روزہ ہو جائے گا، لہذا آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا۔ سمجھ رہے بھائی؟ آفتاب ڈوبنے سے پہلے، آفتاب مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر بے ہوش ہو گیا۔ اب اس نے نیت تو آج کی تھی نا، کل کے روزے کی، اب اس کو ہوش کب آیا؟ بے ہوش ہو گیا تھا، اور ضحوہ کبریٰ کے بعد اس کو ہوش آیا، تو یہ روزہ نہ ہوا، یہ روزہ نہیں ہوا۔ اور آفتاب ڈوبنے کے بعد نیت کی تھی تو اب اس صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، ضحوہ کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ابھی آگے ذکر کریں گے۔ ضحوہ کبریٰ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے نیت ہو جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاص اس وقت، یعنی جس وقت آفتاب، سورج خط نصف النہار پر ہو، تو اس وقت نیت اگر کوئی بندہ کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صبح میں نیت نہیں کی 10 بجے 11 بجے، اب وہ پھر نصف النہار کا مطلب ہے کہ پورا بیچو بیچ دن کا آدھا حصہ جو ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی جا کے اگر نیت کرے تو اس کی نیت نہیں ہوگی، اس لیے روزہ بھی نہیں ہوگا۔ بس ہاں، تو اس صورت میں بھی روزہ اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، مگر زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔
اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کریں تو اس طرح سے کریں، یعنی رات میں اگر روزے کی نیت کر رہا ہے جیسا ابھی ہم لوگ کرتے ہیں تو کیا کریں، کس طرح کریں؟ کہتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، نیت کرتا ہوں میں کل اس فرض رمضان کا روزہ رکھوں گا، نیت کرتا ہوں میں کہ کل اس فرض رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ اور بیان فرماتے ہیں اگر دن میں نیت کرے تو یوں کہے نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، نیت کرتا ہوں میں آج اس فرض رمضان کا روزہ رکھنے کی، ہاں دن میں، ہاں تو دن کا لفظ بولے وہاں پر، اور نیت کرتے وقت یہ نہ بول لے کہ میں اب سے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی 8 بجے اگر روزہ یہ بولے گا 8 بجے کے وقت نیت کر رہا ہے، 7 بجے نیت کر رہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں اب روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اب باقی کیا پچھلا جو وقت تھا وہ کیا روزے سے خارج ہے؟ نہیں، اس لیے اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس طرح سے کوئی نیت کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کیے جائیں گے، عربی زبان میں نیت کرنے کے جو کلمات ہیں یہ نیت اسی وقت شمار کیے جائیں گے جب ان کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو، یعنی ساتھ ساتھ میں الفاظ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں دل کے اندر بھی ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ، نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں، ہم اردو میں کوئی پنجابی جانتا ہے، گجراتی جانتا ہے، جو بھی جانتا ہے تو اس میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر شرط یہی ہے کہ عربی میں کریں، خواہ کسی اور زبان میں نیت کرتے وقت دل میں بھی ارادہ موجود ہو، ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بالفرض زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں نیت کے لیے وقت کے اندر دل میں بھی نیت کر لی تھی، رٹے رٹائے جملے تو بول دیے لیکن دل میں بھی نیت کر لی تھی، تو اب اس صورت میں وہ نیت کرنا اس بندے کی صحیح ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اگر دن میں نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں، وہی جو ابھی اوپر ذکر کیا تھا، صبح سے ہی روزہ دار ہوں میں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں، تو اب روزہ نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں رمضان کے ہر روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، یہ بہت اچھا مسئلہ ہے، رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نیت کر لے میں نے پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی، تو اب یہ اس کا نیت کرنا کافی نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔